بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور الگ ہے۔ اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس مبارک مہینے میں اس درجہ نازل ہوتی ہیں گویا موسلادھار بارش کی طرح برستی ہوں۔ رمضان مبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، مسلمانوں تم پہ روزے اس طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں اور قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم بھی تقوی اختیار کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن نواز فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام کرنے کو کہا۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے وہ کسی مہینے میں فرض ادا کرے، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے وہ دنوں میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزے دار کو افطار کرائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول عشرہ رحمت اور اس کا اوسط مغفرت ہے، اور اس کا آخری جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے نرمی کرے گا یعنی کام میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزادی فرما دے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی خصوصیات اور فضائل و برکات کی وجہ سے امتیازی شان رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہر شب کو ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور شر کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اس مبارک مہینے کا ابتدائی عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کا وقت ہے۔ رمضان میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی ایک رات شب قدر آتی ہے، جو قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اسی مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جس کی ہدایت کی بدولت انسانی زندگی میں ایمان و یقین کی روشنی آئی اور امن و امان کی فضا پیدا ہوئی۔ اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں ایک خاص عبادت تراویح کا انتظام کیا جاتا ہے۔ دن کے روزوں کے ساتھ رات کی تراویح کا یہ برکات مل جانے سے اس مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری داخل ہوگا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطینوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے لیے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مکہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے تو ہم صحت کی حالت میں رمضان المبارک کو پائیں اور کوئی سفر بھی درپیش نہ ہو تو پورے احترام کے ساتھ روزے رکھیں اور روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے دن بھر ایسا طرز عمل اختیار کریں جو تقویٰ کا تقاضا پورا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ بولے اور غلط بات نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ لہٰذا رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک ایسا نظام اوقات مرتب کریں جس میں عبادات اور مطالعہ قرآن و حدیث کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔